الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ سعادت اور یہ موقع نصیب ہوا کہ میں مانسہرہ اور ایبٹ آباد کے ایک علاقے میں کمپیریٹیو ریلیجن کی ایک ورک شاپ منعقد کرنے کا موقع ملا۔ یہ زندگی کا بڑا شاندار تجربہ تھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سامنے اپنے تجربات اور مشاہدات اور احساسات اور خیالات پیش کیے جائیں گے کہ مجھے اس سفر سے جو ہے کیا فائدہ ہوا، کیونکہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ من یسافر تزداد تجاربہ، جو بندہ سفر کرتا ہے اس کے تجربات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے اس سفر کا آغاز کیا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب اس سفر کا ارادہ کیا تو کیونکہ چھٹیوں میں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں، مختلف مدارس میں اور تعلیمی اداروں سے رابطہ کیا جائے کہ وہاں پر علماء، طلباء، مبلغین، ائمہ حضرات کے لیے جو ہے وہ کمپیریٹیو ریلیجن کی ورک شاپ کا انعقاد کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے مختلف اداروں میں جو ہے وہ ورک شاپ منعقد کی، لیکچر کی سیریز دی۔ تو اس دفعہ ارادہ یہ تھا کہ ہم ان چھٹیوں میں کراچی سے باہر جائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ موقع ملا تو ہم گئے مانسہرہ ایبٹ آباد کے علاقے میں جو ہے وہ چمٹی کے نام سے ایک جگہ ہے، جہاں پر ایک محلہ ہے جسے محلہ عبداللہ سلیمانیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر ایک المرکز الاسلامی کے نام سے ایک ادارہ ہے، جس ادارے کے اندر جو ہے فل مون ایجوکیشن کے نام سے اکیڈمی ہے۔ تو اس ادارے میں ہمارا جانا ہوا، اور اس ادارے کے جو روح رواں ہیں اور اس ادارے کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے علامہ نثار احمد سلیمانی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس ورک شاپ کو منعقد کروانے کے لیے بھرپور تعاون کیا، میری حوصلہ افزائی فرمائی، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں آپ کے ادارے میں جو ہے وہ تقابل ادیان کے ایک ورک شاپ منعقد کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو اس ادارے میں ہم گئے، اور اس ادارے میں ہماری جو ورک شاپ ہوئی وہ تقریباً جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کی ورک شاپ تھی۔ تو اس ادارے کے اندر سب سے پہلے جو ہے فرائض نقامت جو ہے وہ علامہ وقار احمد سلیمانی صاحب نے انجام دیے، اور اس میں تلاوت اور نعت کے بعد جو ہے انہوں نے دعوت دی علامہ نثار یوسف سلیمانی صاحب کو، کہ جو کہ اسلامک سینٹر سے فارغ و تحصیل ہیں، اور 1982 کی آپ کی فراغت ہے، اور اس وقت آپ ایک اسکول کے اندر جو ہے وہ بحیثیت استاد فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ کو دعوت دی گئی، تو علامہ نثار یوسف سلیمانی صاحب نے جو ہے وہ سامعین کے سامنے تقابل ادیان کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں آگاہ کیا، اور ان کو یہ باور کرایا کہ تقابل ادیان کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایک اصطلاح جو آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے، لیکن یہ ایک علم ہے جس علم کے بارے میں قرآن و حدیث میں اور ہماری اسلامی تعلیمات میں جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی تعلیمات تمام تر انسانیت کے لیے ہے۔ اگرچہ وہ کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں تو ان کو ہم اسلام کی طرف دعوت دیں گے تاکہ وہ اسلام قبول کر کے امن و سلامتی کو حاصل کر سکیں۔ تو علامہ نثار یوسف سلیمانی صاحب نے تقابل ادیان کا ایک خاکہ اور ایک پورا ایک تصور ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد پھر عاجز کو دعوت دی گئی، تو عاجز نے جو ہے اس پروگرام کے اندر تقابل ادیان کا ایک تعارف اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور موجودہ دور میں جو اس کی ضرورت ہے اور جو اس کی ریلیونس ہے وہ بیان کیا۔ اور اس میں بنیادی طور پہ ہم نے دنیا کے مختلف مذاہب کے جو عقائد اور نظریات اور تصورات اور ان کا طرز زندگی اور ان کا دنیا اور خدا اور انسان سے متعلق جو ان کا ایک تصور ہے، ایک نظریہ ہے، وہ بیان کیا۔ ہم نے ان کی عبادت گاہوں کے بارے میں بیان کیا، ساتھ ساتھ ہم اسلام کے جو خصائص ہیں، اسلام کی جو خوبیاں ہیں، وہ بھی ہم ان کے سامنے بیان کرتے رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب اس پورے پروگرام کے اندر جو ہے، اس پوری ورک شاپ کے اندر جو ہے وہ علماء، طلباء اور اسکول کے اساتذہ اور کچھ والدین تھے جو اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے، تاکہ وہ بچے بھی جو ہے اس ورک شاپ کو سننے کے بعد ان کے اندر ایک جذبہ اور ایک لگن پیدا ہو کہ وہ دین اسلام کا علم حاصل کریں، اور اس نیت سے حاصل کریں کہ ہم نے اس پیغام کو تمام تر انسانیت کو
پھیلانا ہے، کیونکہ والدین کے وہ بچے کہ جو اسلامک سینٹر سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور عملی میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور والدین اپنے ان بچوں کو بھی لے کر آئے کہ جن کا ارادہ یہ ہے، جن کو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ دینی تعلیم حاصل کریں گے تو ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تو مجموعی طور پہ اس ورکشاپ کے اندر جو سامعین تھے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور پروگرام کے بعد انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا کہ یہ ایک علم تھا جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، کیونکہ ان کے جاننے والوں میں، ان کے دوست احباب میں، ان کے فیکٹری کے اندر، آفس کے اندر، ان کے تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ کچھ ہندو ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ پارسی ہیں، کچھ سکھ ہیں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ تو ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس طرح ان کے نظریات ہیں تو اسلام کا پیغام ان کو کس طرح پہنچانا ہے۔ اور ہم نے بار بار ان کو یہ بیان کیا کہ اس وقت مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس کا صحیفہ جس طرح نازل ہوا تھا تو اسی طرح وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل، اس میں کوئی تحریف و ترمیم نہیں ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی مذہب کا ماننے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کا مذہبی صحیفہ جس طرح نازل ہوا تھا وہ ابھی طرح محفوظ ہے، کوئی اس طرح دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس میں ترمیم ہے، اس میں تحریف ہے، اس میں انٹرپولیشن ہے، اس میں فیبریکیشن ہے، اس میں اڈلٹریشن پائی جاتی ہے۔ تو یہ تمام تر اس کے اندر جو ہے نقائص ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ وہ واحد مذہب کے ماننے والے ہیں، دین کے ماننے والے ہیں کہ جن کے معاشرے کے اندر جو ہے مسلمان اپنی مذہبی کتاب کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، ورنہ دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے اپنی کتاب کو عالم تو ہوتا ہے لیکن وہ حافظ نہیں ہوتا۔ تو اسلام کی بے شمار ہم نے خوبیاں بیان کی، اور پروگرام کے اندر ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت 1.5 ارب کی آبادی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں اور ان تعلیمات کو مانتے ہیں، لیکن 5.5 ارب کی جو آبادی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتی ہے۔ تو ان تک ہم نے اسلام کا پیغام کس طرح پہنچانا ہے، تو اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اس ورکشاپ کے اندر آج اس نے یہ بھی بات بیان کی کہ کراچی سے مانسہرہ ایبٹ آباد کا جو یہ محلہ عبداللہ سلیمانیہ ہے، اس میں آنے کا بنیادی مقصد میرا یہ تھا، اور وہ ایک فکر تھی جو آپ کو دینے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے جدا کر دیا؟ تو کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے جدا ہو گیا ہے؟ تو اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا کہ وہ انسان میرے سامنے سجدہ کرے، میری عبادت کرے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی تعلیمات کو مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ان کو تسلیم کرے۔ لیکن موجودہ دور کا انسان جو ہے، اور نبی علیہ السلام کے دور کا انسان بھی جو ہے وہ اللہ کو بلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا دیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے جدا کر دیا؟ جو تمہارا رب ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، تم پر کرم کرتا ہے۔ تو اس ورکشاپ کا خلاصہ لب و لباب یہ تھا کہ اس ورکشاپ میں ہم نے مختلف مذاہب کے عقائد، نظریات، تعلیمات اور ان کی مذہبی کتابیں، ان کی عبادت گاہیں، ان کا ایک تعارف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ اسلام کے خصائص کیا ہیں، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اور پورے ورکشاپ کا تھیم یہ تھی اور خلاصہ یہ تھا، اور ان کو دعوت فکر یہ دی جا رہی تھی کہ وہ اس آیت مبارکہ پہ غور کریں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو یہ ہم نے بیان کیا، اور پروگرام کے بعد پھر جو ہے وہ شرکاء جو تھے انہوں نے اس پروگرام کو بڑا سراہا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے اسکول کے اندر، ہمارے جو ہے وہ آفس کے اندر، فیکٹری کے اندر اور ہمارے کھیتوں میں جو ہے وہ کون کون سے احباب ہیں جو ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، ہندو ہیں، عیسائی، یہ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلا، تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کسی طرح اسلام کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں۔ جتنی معلومات ہمارے پاس ہے تو اس معلومات کو ہم کوشش کر کے ان تک انکلکیٹ کریں گے، تبلیغ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ورکشاپ جو ہے مانسہرہ ایبٹ آباد کے گاؤں محلہ عبداللہ سلیمانیہ میں بہت اچھا رہا، بہت اچھا تجربہ رہا، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس ورکشاپ کے حوالے سے ایک دوست نے جو ہے وہ سوال پوچھا تھا کہ آپ جو ہے وہ کراچی سے مانسہرہ ایبٹ آباد کے علاقے میں گئے، اور جن لوگوں کو آپ نے ورکشاپ میں جو ہے وہ دعوت دی، اور بلکہ آپ نے ان کو تقابل ادیان کا ایک تعارف کروایا، تو یہ باتیں تو جو ہیں وہ غیر مسلمین کے سامنے کرنی چاہیے تھی، آپ نے مسلمانوں کو یہ باتیں بتائیں۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دے۔ تو جب مسلمان کو ایک علم ہوگا،
اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اور دیگر مذہب کے ماننے والے جو ہیں ان کے بارے میں بھی اگر اس کو علم ہوگا تو بہت اچھے طریقے سے وہ دعوت دے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے آلریڈی ریڈی، کہ ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرے، تو ہمیں پہلے سے ہی جو ہے ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو یہ ورکشاپ بہت ہی شاندار رہی، اور اس پروگرام میں جن احباب نے اس پروگرام کو، اس ورکشاپ کو منعقد کرنے میں جو کوشش کی ہے، جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ نثار احمد سلیمانی صاحب کا، جو کہ المرکز الاسلامی اور فل مون ایجوکیشن اکیڈمی کے روح رواں ہیں۔ تو آپ نے مجھے موقع عطا فرمایا اور یہ ورکشاپ منعقد ہوئی۔ اس کے بعد پھر مولانا اشتیاق احمد سلیمانی صاحب ہیں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جو آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے جو رفقا ہیں، ان کو آپ نے دعوت دی، ان کو اس طرف راغب کیا کہ ہمیں یہ ورکشاپ سننی چاہیے۔ اس کے بعد پھر نعیم احمد سلیمانی صاحب کہ جن کا میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں کراچی سے جو ہے وہ مانسہرہ ایبٹ آباد کی طرف سفر طے کروں، کیونکہ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے شاندار اور سب سے طویل اور ایک لمبا سفر تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا لمبا اور طویل سفر نہیں کیا تھا۔ یہ زندگی کا پہلا سفر تھا جو میں نے اکیلے سفر کیا ہے، اور میں وہاں پہنچا تو مجھے وہاں پہنچ کے جو وہاں سے محبت، وہاں سے خلوص اور وہاں سے جو ایک الفت ملی ہے، اور جو جتنا تعاون انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے کہ میں وہ ورکشاپ کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور مجھے اتنا حوصلہ ملا ہے کہ اب میں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ گھوموں گا، جاؤں گا، اور اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا نثار احمد سلیمانی صاحب کا، مولانا اشتیاق احمد سلیمانی، علامہ وقار سلیمانی صاحب کا، نعیم احمد سلیمانی صاحب جن کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے بھی یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اس ادارے میں آ کے جو ہے ورکشاپ کروا سکوں۔ اور اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے اور بھی دوست احباب تھے، مثال کے طور پر عمیر احمد تنولی اور علامہ یوسف سلیمانی، اور کاشی کے نام سے اور آکاش کے نام سے ایک طالب علم تھا، اور بھی گمنام سپاہی ہیں، گمنام احباب ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے بھی اس ورکشاپ کو منعقد کروانے کے لیے انتھک محنت کی۔ تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔